اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت 6 اور 7۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا تھا، آپ کا انہیں نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے جسے آپ لائے ہیں، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ رکھی ہے، اسے سعادت نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ جسے وہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ ان کی وجہ سے غم نہ کریں، ان تک پیغام الہی کو پہنچا دیں۔ جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے، اسے گویا حصہ وافر مل گیا، اور جو قبول کرنے سے اعراض کرے تو آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں۔ علی بن ابو طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بارے میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ تمام لوگ ایمان و ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی اختیار کر لیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے آپ کو مطلع فرمایا ہے کہ دولت ایمان سے صرف وہی لوگ بہرور ہوں گے لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں سعادت و کامرانی لکھی گئی ہے، اور لوح محفوظ میں جن کے مقدر میں شقاوت اور حرمان نصیب لکھ دی گئی ہے، وہ گمراہ ہوں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم کے معنی سعدی ابو مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ختم اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ابن جریج کے بقول مجاہد نے ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے معنی مہر لگانے کے ہیں، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دل پر چڑھتے جاتے ہیں۔ اس کیفیت کا نام طبعن یعنی ختمن یعنی مہر لگانا ہے۔ انہوں نے حدیث حذیفہ کو بھی ذکر کیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ ترجمہ: دلوں پر فتنے کو اس طرح وارد کر دیا جائے گا جس طرح چٹائی تن کے تن کا ہو۔ جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا، جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں، اس سلسلے میں ایک اور صحیح حدیث بھی ہے جسے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے
گناہ کو چھوڑ دے اور بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرے تو اس سے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ حالت رین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔